الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ آیت نمبر 84 شروع ہو رہی ہے. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل بڑی ضدی قوم تھی. اس کے غلطیوں کا، شرارتوں کا اور وعدہ خلافیوں کا ذکر مسلسل کئی رکوعوں سے چلا آ رہا ہے. انبیاء کو شہید کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے. ان کے حواریوں کو، انبیاء کے حواریوں کو کافی تعداد میں شہید کر دیا. ایک دن میں اللہ کے 300 نبیوں کو شہید کیا. بڑی عجیب قوم تھی. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے باوجود مکر گئی. اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تورات کو مانو گے، کوہ طور کو سر پہ اٹھا کر کہا مانو. وعدہ کیا مانیں گے، لیکن قوم میں جا کر کے پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کی، نہیں مانا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کرتے تھے اور بڑی نٹائی سے کرتے تھے. اپنے پاس سے اللہ کی کتاب کے اندر مسائل لکھ کر کے لوگوں کو آسان شریعت مہیا کرتے تھے اور ساماناً قلیلا اس کے بدلے میں پیسے لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان ساری خامیوں کا ذکر بھی کیا. اور یہ جو یہود نبی علیہ السلام کے مخاطب تھے، ان کو یہ یاد دہانیاں کرائی جا رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے یہ بھی کیا تھا، تمہارے بڑوں نے یہ بھی کیا تھا، تمہارے بڑوں نے یہ بھی کیا.
ہمارے یہاں بھی دیکھو نا، آج کل کوئی بچہ شرارت کرے نا، کوئی جو نکلا اترے نہیں جی، یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو یہ اللہ پاک کا ایک خاص انداز ہے کہ بڑوں کی غلطیاں یاد کروا کے اس وقت کے موجودہ لوگوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ دیکھنا کہیں تم بھی اپنے بڑوں جیسی غلطیاں نہ کرنا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، اللہ نے ان سے وعدے لیے، بہت سارے وعدے لیے۔ ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ آگے آئے گا 10ویں پارے میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے اپنے پیغمبر عزیر علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبیوں کو ہی خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا تسلیم کر لیا، بلکہ وہی آئے گا 10ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ انہوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو بھی خدا کا درجہ دیا ہوا تھا۔ ایک طرف اللہ کی کتاب کے احکامات تھے، ان کو نہیں مانتے تھے، ایک طرف ان کے جو پیر اور مولوی کہتے تھے ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ یہ عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے، میں نے کہا نا کہ اس وقت یہود کے 10 بڑے علماء تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جائیں تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، لیکن ان میں سے یہ عبداللہ بن سلام کو اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہوئے، اور آپ کے عالم تھے، اور آپ کے عالم تھے۔ تو انہوں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہود جو ہیں انہوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو خدا بنایا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے اندر ایسی بات تو نہیں تھی، ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کی باتوں کو اللہ کی کتاب پر ترجیح دیتے تھے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں جی ایسا تو ہوتا تھا۔ تو میں یہی تو ان کو رب بنانے مترادف ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں ان کی بات مان رہے ہو، اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو اسی کو تو رب بنانا کہتے ہیں۔ تو فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ عبادت کیے جانے کے قابل اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات ان سے یہ کہی گئی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ہر نبی کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اس کی بڑی تفصیل ہم نے کل پڑھی۔ آگے تھا ذوی القربى وذی القربى والیتامى والمساکین، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، ان کے اندر جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، تلاش کر کے ان کی خدمت کرنی ہے، اور یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا ہے۔ بہترین گھر وہ ہے، نبی علیہ السلام نے جس کے اندر کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہے، اور مسکین جو صاحب نصاب نہ ہو، کمائی تو کرتا ہے لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہیں، کمائی کم ہے، ان کا بھی خیال تم نے کرنا ہے۔ ان کو سفید پوش کہتے ہیں، یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، یعنی سوال کا ذکر کر بھی دیا تو لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے کسی سے۔ اور آگے اجتماعی حقوق کی بات اللہ نے کر دی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اس سے پہلے انفرادی حقوق تھے، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، یتیموں کے ہیں، مسکینوں کے ہیں، پھر اجتماعی حقوق جو ہیں ساری سوسائٹی کے، کہ چلو اگر تم ساری سوسائٹی کی خدمت مالی نہیں کر سکتے، یا ان کے ساتھ جیسے اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ پیش آتے ہو، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے ہو تم، تو کم از کم ان کے لیے بات تو اچھی کر دیا کرو۔ اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ٹیڑھی بات نہ کرو کسی کے لیے، کسی کو لگا کر کے بات نہ کرو، کسی کے تانا مت دو، یہ سارے زبان کے گناہ ہیں۔ کسی کی غیبت مت کرو، کسی سے حسد مت کرو، چغلی مت کرو کسی کی، یہ ساری باتیں ہیں
جن سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور انسانی سوسائٹی میں فساد آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہہ کے اجتماعی حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور یہ ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ چھوٹے جو ہیں بڑوں کا احترام کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، علماء کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے سے بڑے کی عزت کریں، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں، جہاں کو ملے اس کو سلام کریں، جی جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کریں۔ یہ سارے اجتماعی حقوق ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ان کے لیے 2 نمازیں فرض تھی، ہمارے لیے تو 5 ہیں نا، یہ ان کے لیے 2 تھی، صبح اور عصر کی نمازیں ہیں۔ اور آتوا الزکات، زکوٰۃ بھی دیتے رہے۔ ہمارے لیے بڑا آسان نصاب ہے زکوٰۃ کا، کہ 40واں حصہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا، ان کے لیے زکوٰۃ کا 4تھا حصہ تھا۔ یعنی اگر کسی کے پاس 400 روپے ہیں تو اس میں سے 100 روپے زکوٰۃ ان کو دینا پڑتی تھی۔ ہمارے لیے تو بڑا آسان نصاب ہے کہ 40واں حصہ جو ہے وہ آپ اللہ کے لیے دے دیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ نے دینا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو 2.5% بنتا ہے، یعنی 2.5%، 40واں حصہ ہے، ہم جو مستحقین ہیں ان کی خدمت تو اس سے کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو اسی میں ٹرکھا دیں، چاہے وہ رشتہ داروں کی فہرست میں شامل ہو، چاہے وہ یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2.5% تم دیتے ہو میرے نام پر، تو باقی 97.5% تمہارے پاس ہے، اس کے اندر بھی تو غریبوں کا حق رکھا ہے میں نے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ بھائی وہ جو 97.5% ہے اس میں سے دو نا رشتہ داروں کو، زکوٰۃ پہ کیوں رکھاتے ہو ان کو؟ یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، کیونکہ انسان کے اپنے جو اصول و فروع ہیں اوپر اور نیچے، یعنی زکوٰۃ جو ہے نا ان کو نہیں لگتی، نہ باپ دادا کو لگتی ہے، نہ آگے بیٹوں کو اور پوتوں کو ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو خیر اللہ نے پھر کہا ان کو کہ تم تو پھر گئے اپنے عہد کرنے سے، تھوڑے سے بندے رہ گئے ہیں اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، ایسا ہی کرتے ہو تم، یہ تم عادی مجرم ہو۔ تو کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ہیں، بہت کم ہے۔ غریب و مسکینوں کے جی متولی کتنے ہیں، یتیموں کے متولی کتنے ہیں، بلکہ دور سے دیکھ کر کے گھن آتی ہے، دور سے دیکھ کر کے ان کو پرے ہٹا دیتے ہیں۔ سوال کرنے والا اگر کو آ جائے یعنی تو ہمارے ماتھے پہ شکنے آ جاتے ہیں، کوئی دروازے کی بیل دے دے تو اس پہ غصہ کیا جاتا ہے، بھئی سائل ہے دے دو، نہیں دینا تو قول معروف، اللہ کہتے ہیں اچھی بات کہہ دو کہ جاؤ بیٹا نہیں ہے اس وقت نہیں ہے بابا جی، پھر آنا انشاءاللہ، پھر جب آؤ گے تو آپ کی خدمت کر دوں گا۔ لیکن اس کو دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، پھر تکلیف مت دو، پہلے دے دیا اور پھر 4 باتیں سنا دی، ہٹا کٹا ہو کے مانگتا پھرتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، کام کر کے کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، بھئی یا تو اس کو دو ہی نا، چلو اگر دے دیا ہے تو جانے دو، اگر نہیں دینا کچھ تو پھر اچھی تلقین کر دو کہ بھائی جان اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو مانگنا اچھی بات نہیں ہے، کما کر کے کھائیں، تو اچھی بات کہہ دیں قول معروف۔ لیکن دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے مِیثَاقَکُم، وعدہ تم سے، لا تسفکون، کہ نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم، اپنے خون، یعنی قتل ناحق، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے قیامت والے دن، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون ناحق، الدماء، قتلوں کا حساب، سب سے پہلا مقدمہ حقوق العباد میں جو اللہ کے دربار میں دائر ہوگا، ہاں جی، وہ مقدمہ قتل کا ہوگا، خون ناحق ہوگا۔ تو اس سے اللہ نے منع کیا، ان سے پہلا وعدہ یہ دیا تھا کہ تم نے خون ریزی نہیں کرنی، اور اس سے وہ بات نہیں آئے۔ ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا۔
اور من احیاہا جس نے ایک کی زندگی بچائی فکانما احیا الناس جمیعا اس نے گویا ساری انسانیت کی زندگی بچائی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیں بات بات پہ قتل ہوتے ہیں، وہ 200-400 کا لین دین کا معاملہ ہو گولی مار دی جاتی ہے، ہاں جی الیکشن آ جائیں تو کتنے قتل ہو جاتے ہیں، ہاں جی سوسائٹی کے اندر زن زر اور زمین کے جھگڑے ہیں پھر قتل ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں بھی یہی خلاف ورزیاں تھیں، ہمارے یہاں بھی یہی ہے، اور یہ بائی نیچر ہے انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے، حفظ اور لالچ اللہ نے انسان کے اندر جو رکھا، ہاں جی اس کی وجہ سے انسان ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ نے پہلا وعدہ لیا تھا کہ خون ریزی نہیں کرنی، دوسرا وعدہ وَلَا تُخْرِجُونَ اور نہیں نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو اپنی جانوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے۔ دوسرا وعدہ یہ لیتا کسی کو تم نے جلا وطن نہیں کرنا، پہلا وعدہ تھا خون ریزی نہیں کرنی، دوسرا وعدہ ہے کہ جلا وطن نہیں کرنا، اور وہ تب سے اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ کتنے فلسطینیوں کو بے گھر کیا ہوا ہے، یعنی زبردستی قبضہ کر لیتے تھے مکان، اب یہ سارا علاقہ فلسطینیوں کا ہے نا، آئے وہ زبردستی آ کے قبضہ کر لیا ان کی زمینوں پر، کارخانوں پر، باغات پر، ہاں جی، اور ان کو نکال دیا، اور کہیں ڈھنگ کی ملازمت بھی ان کو نہیں دیتے کہ چھوٹے موٹے کام جو ہے نا ان کو دیتے ہیں جو نیچے لوگ کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے ہیں۔ تو یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا، اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا جی تیسری بات اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، اقرار کیا تھا یا اللہ ہم ایسا ہی کریں گے، خون ریزی بھی نہیں کریں گے اور کسی کو جلا وطن بھی نہیں کریں گے۔ وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو، جو نبی علیہ السلام کے دور میں یہودی تھے اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم گواہ ہو کہ تمہارے بڑوں نے ایسا کیا، اقرار کیا، اقرار کرنے کے بعد پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ثم انتم پھر تم ہؤلاء یہی ہو نا، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے جیسوں کو، رشتہ داروں کو مار ڈالتے ہو، اپنے ہم مذہب لوگوں کو، ہم مسلک لوگوں کو مار دیتے ہو، دوسروں کو مار دیتے ہو، تو قتل و غارت گری تمہارا شیوا ہے۔ وَتُخْرِجُونَ اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں میں سے، شروع سے یہ کرتے ہیں آج بھی یہ کر رہے ہیں، تظاہرون غلبہ پا لیتے ہو، چڑھائی کر دیتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ۔ اللہ کے حکموں کو توڑنا، ان کی خلاف ورزی کرنا اسم اور گناہ کہلاتا ہے، اور حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنا عدوان ہے، حد سے تجاوز کرنا، ہاں جی اسے کہتے ہیں عدوان، اور زیادتی کہتے ہیں۔ اچھا تیسرا ان سے ایک اور وعدہ اللہ نے لیا تھا کہ جب تمہارا کوئی ہم مذہب کہیں قیدی ہو جائے تو کوئی خود بندہ اکیلا چھڑا سکتا ہے، وہ چھڑا لے، نہیں تو چندہ کر کے اس کو چھڑائیں دشمن سے، تو اس کے بارے میں عمل کرتے تھے یہ، اس لیے کہ چندہ جب کرتے تھے تو چندہ کرنے میں کچھ کھا لیے کچھ لگا دیے تو فائدہ ہوتا تھا نا، اس پر عمل کر لیتے تھے، پہلی دو باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اور جہاں بھی چندے کا مسئلہ ہوتا ہے نا وہاں گڑبڑ ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ جہاد کے نام پہ ہو، چاہے وہ مسجدوں کے نام پہ ہو، چاہے وہ کسی یونین کے نام پہ ہو، ہاں جی کوئی بھی اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی دیانتدار بندہ ہو جو اس اجتماعی پیسے کو دیانتداری کے ساتھ خرچ کرتا ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، اور اگر، یاتوکم آئیں وہ تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے جلا وطنی سے بھی منع کیا تھا، پہلے جلا وطن کر دیا، جب دشمنوں نے ان کو پکڑ کے قیدی بنا لیا پھر چندہ کر کے ان کو چھڑا لیتے تھے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں واہو واہ
اور وہ محرم حرام کیا گیا تھا علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا. اگر تم گھروں سے نہ نکالتے تو وہ دشمنوں کے قیدی کیوں بنتے؟ تو وہ جو اللہ نے حرام کیا تھا وہ کام تو کرتے تھے، کاروائی کرتے تھے، لیکن جب وہ آتا تھا کہتے تھے نہیں یہ ہمارا ہم مذہب ہے، اس کو ہم نے چھڑانا ہے، چلو ابھی پیسے جمع کرو تاکہ چھڑا کے لیں قیدیوں کو. اللہ نے آگے ان کو مینا دیا ہے. اللہ کہتے ہیں افتؤمنون، کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، کتاب کے ایک حصے پر، وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض ایک حصے کا. 3 وعدے تھے نا کہ قتل بھی نہیں کرنا، جلا وطن بھی نہیں کرنا، اور گھروں سے بھی نہیں نکالنا، اور اگر وہ آ جائیں تو فدیہ لینا ہے. تو پہلے 2 کو تو نہیں مانتے تھے، ایک کو مان لیتے تھے جس میں اپنا فائدہ تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ بعض کتاب پر ایمان اور بعض کا انکار. اور یہی ہوتا ہے کہ جو مسئلہ آسان لگا اس پہ عمل کر لیا، جو اوکھا لگا اس کو چھوڑ دیا. یہی ہے ہمارے ہاں بھی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، اچھا لگے نہ لگے، جب اللہ رسول کا حکم آ گیا، جو سر تسلیم خم ہے، پھر جو بھی آ جائے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے، پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ من پسند کو مان لیا، ناپسند آیا یا گراں گزرات کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ، من اس کا، یفعل جو کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، یعنی جو کتاب کے ایک حصے پر ایمان لائے ایک کا انکار کر دے. اللہ کہتے ہیں اس کی جزا کیا ہے، الا خزی، مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. اچھا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی رسوائی ہے. اب یہودی شروع سے لے کر اب تک جو ہے نا ذلیل ہی ہو رہے ہیں. اللہ نے پہلے پڑھا ہم نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ذلت اور مسکینی ان پر چسپاں کر دی، یعنی اسے جان نہیں چھڑا سکتے وہ. ہاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو کسی دنیاوی طاقت کے ساتھ لگ جائیں پھر غلبہ ملے گا، یا اللہ کے پاس آ جائیں تب غلبہ ملے گا. تو یہ دنیا کی زندگی میں ورنہ رسوا ہی رہیں گے. اور جو بندہ یا جو بھی قوم اپنی مذہبی کتابوں کے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے وہ دنیا کے اندر ذلیل ہوتی ہے. جیسا کہ آج کل مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے سارے ملکوں کے اندر. آپ دیکھیں کہاں کہاں ہے مسلمان ذلیل نہیں ہو رہے، اور ان کا ایک ہی وجہ ہے، اس کی مین ریزن یہ ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو گئے، اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے دور ہو گئے. اور آگے اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جان نہیں چھوٹے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے، يُرَدُّونَ، وہ لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت ترین عذاب کی طرف. 30ویں پارے میں سورہ نو میں آتا ہے نا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ اللہ کہیں گے چکھو عذاب کو، اور اس عذاب کو مزید بڑھایا جائے گا، اور روز بروز وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، تو شدت اس کے اندر آتی چلی جائے گی. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، غافل، بے خبر، عما، اس سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خریدا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت کی ہمیشہ کی آسائشوں والی زندگی کو چھوڑ کر چند روزہ عارضی اور فانی زندگی کے جو آسائش ہیں ان کو پسند کر لیا، تو یہ خریدنے کے مترادف ہے. تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ ایک لمیٹڈ سی چیز ہے انسانی زندگی، کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، تو وہاں تو ابد الآباد فار ایور ہمیشہ رہنا ہے.
ہاں جی، تو اس کو ترجیح دینا اس پر، اللہ کہتے ہیں نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے اور ختم ہونے والی ہے، لیکن تم کس کو ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، جو سازشیں تمہیں نظر آ رہی ہوتی، اور جو نظر نہیں آ رہی ہیں ابھی آگے جا کے نظر آئیں گی ان کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یخفف، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ صدق اللہ